ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد لله میرا تو سنیں اسٹینڈ اتنا زبردست ہے یہ تو پتہ لگا تمہیں پراپر آرڈر پر تیار کرایا ہو. نہیں مجھے تھوڑا نیچے چاہیے ٹھیک ہے اس وجہ سے نیچے کر دیں تاکہ میں اوپر نیچے اپنی مرضی کا جب ہوتا ہوں تو کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر. اب ٹھیک ہے آواز تو ساروں کو آ رہی ہے. سب سے پہلے میں یہ سمجھوں گا پوری مجلس میں سب سے بزرگ سے یہ تلاش کروں اس کا پاک نام دوں اس کے بعد آگے مجلس شروع کروں. ہماری مجلس میں سب سے بزرگ ہمارے قبلہ عالم کے خلیفہ معراج حضرت علامہ پیر طریقت رافع شریعت پیر سید انور حسین شاہ صاحب عالمی دعوت زندگو معزز سادات کرام معزز علماء کرام. آج کی یہ خوبصورت اور بابرکت مجلس اس مسجد کا نام مسجد اقرا ہے ماشاء اللہ جس نے ساری زندگی پڑھایا ہے نا آج اس کا چہرہ اور مسجد اقرا پڑھانے والے کا چہرہ پڑھنے والوں کی مجلس اور ہمارے ساتھیوں میں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان لوگوں نے اس مسجد کے چیئرمین جناب حاجی محمد لیاقت صاحب اور جناب محمد شفیق صاحب اور دیگر بزرگوں کے نام دیے. ان کے توسط سے آج کی یہ خوبصورت مجلس ہمارے ساتھیوں میں راجہ ارشد نواز صاحب قادری اور راجہ عبدالحمید صاحب قادری رحمۃ اللہ کے صاحبزادے راجہ سہیل صاحب حمید قادری اور ہمارے ملکہ ارادت قاریہ جیلانی مینچسٹر کے اور دیگر ٹاؤنس کے ساتھی. نام لینا شہر کا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ جس طرح یہ ساتھی ہمارے علماء ہمارے ساتھی پیر صاحب کے خلفاء مریدین اور مخلصین دوسرے ٹاؤنوں سے بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ اس بات کا اماد ہے کہ صرف مینچسٹر والے ساتھی نہیں یہ اہل درد اور اہل محبت کی مجلس ہے. سادات کرام نے کرم فرمایا ہمارے سر پر دست شفقت رکھا. علماء کرام تشریف فرما ہوئے سب کا شکر گزار ہوں بزرگوں کا بالخصوص حضرت قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالرحمٰن صاحب نقشبندی پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب گیلانی پیر سید حامد شاہ صاحب گیلانی اور ہمارے پرانے بزرگوں میں یہ تشریف لے گئے تھے علامہ قاری جاوید اختر صاحب وہ تشریف لائے ہیں. علامہ مولانا محمود الحسن صاحب قادری خلیفہ حاجی حسین صاحب قادری خلیفہ حافظ اشتیاق صاحب قادری علامہ مولانا حمزہ حسن صاحب قادری علامہ مولانا قاری عاصم رضا صاحب قادری دیگر سادات کرام بالخصوص پیر سید حسین شاہ صاحب قادری. اس وقت آپ اتنی دیر سے اس مجلس میں تشریف فرما ہیں اور ہمارے پاس اس وقت گیرش میں لوگ آتے ہیں تو پوچھتے شروع کب ہوگی.
ختم ہونے کا نہیں سوال کرتے ہیں، اور اپنا جب ٹائم مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ختم ہونے کا یہ ٹائم۔ اس لحاظ سے گھڑی سامنے لگا کے رکھی ہوئی ہے، وقت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ عزیز بات کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مانچسٹر کی بڑی خوبصورت نمائندگی موجود ہے، اور اس مسجد میں ہماری یہ پہلی مجلس ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، آپ صاحب مزار کے کل کی مجلس میں جاتے ہیں یا 40ویں میں جاتے ہیں، مجھے کا پتہ چل جاتا بندہ کون ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ آپ کسی سیاسی بندے کے جنازے میں جائیں گے، آپ کو پہلی لائن میں سارے منسٹر، وزیر، سیاسی دور سارے نظر آئیں گے۔ آپ کسی گاؤں کے کسی سرپنچ کی جنازے میں جائیں گے نا، تو آپ نمبردار، کونسلر، آگے کے سارے نظر آئیں گے۔ کوئی فرقار مر گیا ہے تو جتنے ٹی وی کے سرپنچ وہ سارے نظر آئیں گے۔ جب کوئی اللہ والا مر جائے تو آپ صفوں میں دیکھیں گے صوفیاء، اولیاء، علماء، مشائخ، لیکن قبلہ پیر صاحب کا چہلم ہو اور دن حضرت ابوبکر صدیق کا ہو، نہیں پتہ چلتا بندہ کون تھا۔ چہلم حضرت فخر اسلام کا ہو اور دن کس کا منایا جا رہا ہو، خلیفہ رسول کا، جگر گوشہ رسول کا، پھر بات دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے اس ساری زندگی کا نچوڑ کیا تھا۔ الحمدللہ ہم کسی کے ڈر سے، کسی کے دباؤ سے، کسی کی خوشامد کے لیے ساری زندگی اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ اگر خوشامد مقصود ہوتا یا ڈر کسی کا ہوتا تو یہ ساری دنیا کی دشمنی مول لیتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے سے دشمنی اگر مول لی ہے تو اسی لیے لی ہے کہ عقیدہ حق بیان کرنا ہے، بات حق کرنی ہے۔ جب حق بیان کرنا جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو پھر آج کا دن جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلامی یہ اس بات کا غماز ہے کہ ان مریدوں کو، ان پیار کرنے والے لوگوں کو پیر صاحب نے ساری زندگی کیا سکھایا۔ ہم نے ادب صحابہ پیر صاحب سے سیکھا ہے، تعظیم صحابہ پیر صاحب سے سیکھا ہے۔ میں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میرے پیر و مرشد کا آخری جملہ یہ تھا کہ صحابہ کی تعظیم کو یاد رکھو۔ اپنی زندگی کا آخری جملہ جو بولا ہے، ان جملوں میں آخری جملہ یہ تھا، صحابہ کی تعظیم کو کبھی نہ بھولو۔ میں نے یہ بات پیر و مرشد سے سبقت پڑھی۔ حضرت جبریل امین نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اپنے اصحاب میں افضل کن لوگوں کو سمجھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب بدر کو۔ بڑی ہمارے سامنے ہے جی، دیر نہ لانا ٹائم پر گال مکسی اور سمید گال نہ سنیا، مہربانی۔ کس طرح بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا، جلدی کروں گا۔ سوال جبریل کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اپنے اصحاب میں افضل کس کو سمجھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، بدریوں کو افضل سمجھتے ہیں۔ جبریل نے کیا کہا؟ جبریل کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے ہم فرشتوں میں کس کو افضل سمجھتے ہیں؟ کہا کس کو افضل سمجھتے ہو؟ کہا وہ فرشتے جو بدر کے دن آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، ان فرشتوں کو افضل۔ تھوڑی دیر کے لیے جاگ جاؤ، لائی دے آرام فرمانے میں ان خدمت کرتے ہیں، تھوڑے جاگو۔ یہ پیر صاحب ہیں، اب پیر صاحب فرمانے لگے، لوگوں دیکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں علی میں کچھ میں رہے تو عزتیں ملتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا عظمتیں وہاں نہیں، مدینے والے کی بارگاہ میں فرشتہ رہتا آسمانوں میں ہے حریم میں کچھ کا ممبر، لیکن فضیلت پانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا محتاج ہے۔ صحابہ کو سمجھو تو صحیح کون ہے یار،
پھر اس کے بعد ان کی عظمتوں کی بات کرنا اور ان کے بارے میں تم اعتراف کرنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم نے صحابہ کو صحابہ سمجھ کے سمجھے نہیں تھے. تم اپنے وہ جو شکار کھیلنے ہوتے ہیں نا, شکار کے وقت اس وقت حملے ہوتے ہیں تو ڈھال جو ہوتی ہے اس کے طور پر تم نے صحابہ کا نام رکھا ہوا ہے. صحابہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے. صحابہ کہتے کسے؟ اگر تم اس لفظ صحابہ کو سمجھ جاؤ ساری بحثیں ہی دور ہو جائیں. جو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرتا ہو, سرکار کا غلام ہو, مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کے بارے میں نفرت کا اظہار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھنے والا سرکار کی بارگاہ کی کانٹے کی بے ادبی نہیں کر سکتا تو پاس بیٹھنے والوں کی بے ادبی کیسے کرے؟ صحابہ صحبت سے مجلس کرنے والا, سرکار کے پاس بیٹھنے والا, سرکار کو دیکھنے والا. ایمان کی تعریف, صحابی کی تعریف ایمان سے, ایمان کی نگاہ سے. نبی پاک سب کو دیکھ لیا اور اسی پر موت پا گیا. اس کو صحابی کہتے ہیں. ایک کتاب مجھے لا کر بتاؤ جو تاریخ صحابی میں یہ ذکر کرتی ہو, اس بارے میں کہا کہ مدت کتنی ہو. یہ علماء نے بیان کیا ہے. مجلس کتنی ہو اس پر اختلاف انہوں نے ذکر کیا ہے, پر آخر تاریخ جو میں نے کیا وہی ہے. مدت کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہوا کہ مدت کتنی ہونی چاہیے تھا, اس میں لفظ صحابہ کا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جب آخر تاریخ کی تاریخ اسی پر ختم ہوئی, لیکن ایک بحث ایسی بتاؤ جس میں یہ لکھا ہو صحابی اور نمازیں اتنی ہوں, اس کی تلاوت اتنی کی ہو, پارے اتنے یاد ہوں, نمازیں اتنی پڑھی ہوں, حج اتنے دیے ہوں, زکاتیں اتنی کی ہوں. اس طرح کا کوئی شرط ہے ہی نہیں تعریف صحابی میں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے صحابی ہوں گے کہ جن کی زندگی میں قرآن پورا نازل ہی نہیں ہوا تھا. یار مجھے تو مقرر نہ سمجھو, میرے سے توجہ کرے. بندہ جناب جبہ کبا پہن کے آتا کہتا ہے میرے سے بڑا کون ہے, پورا قرآن یاد ہے, تفسیر کر سکتا ہوں, حدیث بیان کر سکتا ہوں, فن مناظرہ جانتا ہوں, منطق میں نے پڑھی ہوئی ہے. اس طرح کے 1 کروڑ بندے ترازو پہ رکھو اور میں اس کے سامنے رکھوں گا, اب قرآن پڑھا میں پورا یاد ہے جناب. اصول تفسیر آپ کی جی آتی ہے, جب اصول الدین پتہ جی سارا پتہ پڑھاتا ہوں, کہ حدیث کا 6 کی 6 کتابیں حل کر 2 راہ خود کراتا ہوں. یار پھر تو بڑا بندہ ہے. چل اس طرح کے 2 4 6 نہیں 1 کروڑ بندہ ایک پلڑے میں رکھ. دوسری طرف میں کہوں گا میں اس صحابی کو پیش کروں گا جو نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, آ کر حضرت اسود کی مثال پیش کر دوں گا. چند لمحوں کے لیے آئے, خیبر کا موقع ہے, جنگ ہو رہی ہے, لڑائی کا وقت ہے, کہا چلو جی حکم کا اس وقت جنگ ہے, میدان جنگ میں چلو. آئے, کلمہ پڑھا, جنگ میں گئے, شہید ہو گئے. مجھے بتاؤ یہ چند لمحوں کی رفاقت ایک طرف اور یہ لاکھوں کروڑوں مولوی پڑھے لکھے پوری قوم کا زبدہ ایک طرف, بتاؤ یہ پڑھنا بھاری ہے کہ یہ پڑھنا بھاری؟ یہ موقع ہے پیر صاحب کو سمجھنے کا. آپ فرمایا کرتے تھے ساری عبادتوں میں, ساری ریاضتوں میں, سارے کاموں میں سب سے افضل بات کون سی ہے؟ کہ مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھو. جس نے سرکار کی زیارت کر لی صحابی بن گیا, سرکار کو مان لیا, اسی پر موت ہوئی. بعد میں آنے والے لوگ کچھ بنتے پھرے, صحابی نہیں ہو سکتے, صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی پاک نے اس وقت دیکھا ہے, ساتھ رہا ہے, چند لمحے ساتھ گزارے ہیں, ساری دنیا سے آگے نکل گیا. اس کا مطلب ہے سرکار کو دیکھنے سے بندہ بے مثل, کچھ ایسا پھر نہیں ہو سکتا. اور دیکھنے سے بندے بے مثل ہو رہے ہیں تو خود ذات پاک اس کا کیا مقام ہوگا. قرآن مجید فقار حمید کی آیت طیبہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِلَّا تَنْصُرُوهُ, یہ ان لا ہے, اللہ سے اسنائیہ نہیں ہے. ان لا, اگر تم لا تنصرو اس کی مدد نہیں کرو گے. ان آئے, اذا آئے, یہ فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے. لو آئے یہ ماضی کے بارے میں.
اگر تم مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، رب مدد کر چکا ہے۔ کس وقت؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کو نکالا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو، لا تحزن، غم مت کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ پیر صاحب یہاں ثانی کا ترجمہ، ثانی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے علماء کو سنا ہے کہ ثانی کا ترجمہ یہاں کہتے ہیں ابو بکر صدیق، پیر صاحب کہتے تھے ثانی یہاں پر اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر کہا کرتے تھے اول ابو بکر صدیق، کیوں؟ ثانی کیا واقعہ ہو رہا ہے ترکیب کے اندر؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ، یہ ہو جو ہے نا مفعول بھی، اس کا حال ہے ثانیہ، اس سے حال واقعہ ہو رہا ہے۔ حال کس کا ہے؟ ہو کا۔ ہو کون ہے؟ نصرہ، کس کی مدد؟ سرکار کی۔ یہ نصرہ اللہ، ہو میں جو یہ ہو ہے نا ضمیر، اس سے حال واقعہ ہو رہا ہے۔ صاحب تفسیر بدری نے لکھا یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، اور اذ یقول لصاحبہ، اس کا فاعل سرکار ہے، یقول کا، یقول کے قائل، تو یقول کا قائل یہ بدل ہے کس کا؟ اذ اخرجہ کی ضمیر کا، اس ضمیر سے بدل یقول کا، اذ یقول جو ہے نا، اذ ہما فی الغار، اذ یقول، اذ ہما پہلا بدل اور یہ اذ یقول دوسرا بدل، یہ بدل واقعہ ہو گیا کس سے؟ اذ اخرجہ سے۔ یقول کا قائل بھی وہی ہے، ثانیہ بھی وہی ہے، ثانی اثنین، اس پر غور کریں۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تو اس کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اب مدد کر چکا ہے، کس کی مدد کر چکا ہے؟ اس کا پورا منظر رب پیش کر رہا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اس کو وہ کافر نکال رہے تھے، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ جس کو نکالا گیا، وہ جو دو کا دوسرا تھا، وہ اپنے صاحب سے کہتا۔ صاحب تبری نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں یار کوئی سورہ توبہ پڑھنا جانتا ہے؟ ایک درویش کھڑے ہوئے کہا میں پڑھتا ہوں، کہا جی پڑھو، تلاوت شروع کی۔ جس اس مقام پر آئے نا، اذ یقول لصاحبہ، جناب ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے، روتے ہیں، کہتے تمہیں پتا ہے یہ صاحب کون ہے؟ یہ صاحب میں روئے روئے جناب ابوبکر صدیق۔ ایک منٹ کے لیے، صرف ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابوبکر صدیق روئے کیوں ذرا غور کرو۔ آج سارے بندے بات کر رہے ہیں نا، میں پیر صاحب کے ساتھ تھا، پیر صاحب میرے کمرے میں تھے، پیر صاحب نے کہا تیرے کمرے میں ٹھہروں گا، پیر صاحب میرے پاس آئے، پیر صاحب نے مجھ سے عبارت، وہ وقت وہ لمحے یاد ہوتے ہیں نا، پیر صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے اگر یادگاری ہیں اور آج ان کا ذکر کر کے بندہ مزے لے رہا ہے تو غور کر جو سرکار کے ساتھ لمحے اور اس کا ذکر خود ابوبکر نہ کرے، صرف صاحب قرآن نہ کرے، بلکہ خود خدا کرے اور خدا کہے اذ یقول لصاحبہ۔ جناب ابوبکر صدیق، آپ کی شان کا منکر وہ ہو سکتا ہے جو پہلے قرآن کا منکر بنے۔
جو قرآن کا منکر ہے حضرت بکر صدیق کی شان کا انکار کرے پھر کوئی لیکن جب تک سبحان اللہ قرآن کو مانے گا قرآن کو پڑھے گا اس کو پڑھنا پڑے گا اس یقول لصاحبہ یہ منظر اس پر دیکھنا پڑے گا. اب حضرت بکر صدیق کہتے ہیں پڑھو جب اس نے پڑھا جب اس موقع پر آیا پھر حضرت ابو بکر صدیق پر وہی کیفیت طاری ہو گئی. کبھی وہ دن تھا غار میں تھا کوئی ساتھ نہیں تھا ایک میں تھا ایک محبوب خدا تھا اس کا سر میری گود میں تھا سانپ مجھے ٹچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا زبان حال سے پاؤں ہٹا اس لیے کہ تو اگر دیکھ رہا ہے تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر تو دیدار کر رہا ہے ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. لیکن جناب ابو بکر کہتے ہیں ارے پیرا ہو ابو بکر کا اور سانپ اتنی جرت کر جائے نہیں آنے دیتا کہا میں ڈس لوں گا اور زندگی تیرے پاس نہیں رہے گی. کہا زندگی کی مجھے کیا دھمکیاں دیتا ہے یہ حیات ہمارے پاس ہے اس بات کا ہمیں کیا ڈر ہے ڈسوا لیا لیکن ساتھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات وہ سن چکے تھے. کیا سن چکے تھے؟ سرکار فرمائے حضرت بکر صدیق فرماتے سرکار نے خود فرمایا جب گھبرائے حضرت بکر صدیق کہ کافر تو یہ آگے اس نے فرمایا لا تحزن اللہ کیوں گھبراتا ہے تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیر ہے جس کا تیسرا خدا ہو. ان اللہ معنا رب ہمارے ساتھ ہے نہیں گھبرانا. سمجھے بات کو کیسے سمجھو اس بات کو. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کہنے تھا کہنے قرآن میں نہ صاحبوں کی لا تحزن بچوں ڈرے سر حضرت بکر صدیق گھبرائے ہوئے تھے ساتھ ہو کے گھبرائے ہوئے تھے. گھبرائے پر زور ڈالتا ہے پھر تمہیں مفکر اسلام یاد آئے گا. جب بھی سنیت پر حملہ ہوگا تمہیں پیر صاحب کی بات سننی پڑے گی. آپ نے فرمایا اگر یہ کہا جاتا لا تخف تو بات سمجھ میں آتی تھی. سرکار نے لا تخف نہیں فرمایا لا تحزن فرمایا. خوف ہوتا ہے اپنی جان کا حزن ہوتا ہے یار کی جان کا. سرکار نبی پاک اسلام کی جان کے بارے میں ابو بکر صدیق فکر مند تھے اپنے بارے میں نہیں. سادہ جملہ سمجھو اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو گھر سے چلتے گھر سے چلے ہیں نا اپنی جان کے لیے کی پرواہ تو نہیں تھی وہ یار کی جان کی پرواہ تھی. اب اس کے بدلے لے رہے ہیں. حضرت بکر صدیق رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت غور کرو جس وقت حضرت بکر صدیق اس آیت کو پڑھتے ہوں گے اور اس آیت سے گزرتے ہوں گے اس وقت جناب بکر صدیق کی کیفیات کا کیا حال ہوگا. جب یہ لا تحزن وہ جملے سرکار کے دوبارہ کان میں ٹکراتے ہوں گے سرکار مجھے کیسے گھبرانا نہیں ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کا تجربہ کیسے کرایا؟ بندہ آیا کافر جو پکڑنے کے لیے آیا سرکار فرمانے لگے فرشتوں نے پردہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. آگے غار کے سامنے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. نبی پاک حضرت بکر صدیق سے پوچھنے لگے اگر تمہیں دیکھ رہا ہوتا یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا. بندے آئے جوان لڑنے مارنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کدھر ہیں. جب غار کے سامنے آئے غار کے سامنے دیکھا اتنا بڑا جالا ہے کبوتریاں بیٹھی کبوتر کبوتری بیٹھی انڈے دیے ہوئے. ان کا یار اگر اندر گئے ہوتے جالا شالا تو ٹوٹ گیا ہوتا نا جان نہیں. چلو واپس پیر صاحب کی تحقیقات دیکھیے اور ہمیں سوال کرتے ہو اس شخصیت کے بارے میں سوال کرتے ہو جو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کی شان کو پڑھتے ہوئے یہاں تک چلا گیا کہ جو مکڑیوں کے بنائے ہوئے جالے ہیں نا ان کی حقیقت تلاش کرنے لگا. اچھا یہاں پر پیر صاحب نے نہیں پیسے دیا کہا بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کے غار میں جانے کے بعد مکڑی نے جالا بنایا یا پہلے کا پہلے کا پھر ٹوٹا کیوں نہیں پھر ٹوٹا کیوں نہیں کہا سرکار نور ہے نور گزرے تو کوئی جالے ٹوٹتے ہوتے ہیں ان کا سرکار تو نور ہے تو ساتھ ابو بکر اندر نہیں گئے. وہ اس ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں
سبحان اللہ. اس ذات کے بارے میں جس نے اتنا پیرا دیا ہے صحابہ کرام کا. اس وقت پیر صاحب فرمانے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نور ہیں اور جناب ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو تو کیا سمجھتے ہو جمال ہم نشین در منصر. وہ جو سرکار کا نور ہے نا وہ اتنا منحصر ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑا ہے اس کو بھی نورانی بنا کے اندر جانا نہیں چھوٹا. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ یا حضور مفکر زندہ باتیں بہت کروں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لاسٹ ایئر ہم بریڈ فورڈ میں حاضر ہوئے تھے نا, لفظ صدیق پر گفتگو کی تھی اور ان سے پوچھیں اور مجھ سے بھی پوچھیں. لفظ صدیق پر اس سے پہلے میں نے گفتگو کبھی کی بھی نہیں, کسی سے سنی بھی نہیں. جہاں میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو اور صدیق ہونے کو بیان کیا اور ثابت کیا. الحمدللہ باتیں اتنی ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں کہ جتنی کی جائے تھوڑی, لیکن آخر میں صرف اور صرف یہ بات اب کہتے ہوئے ہم بات کو ختم کریں گے کہ حضور سیدہ کائنات سبحان اللہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے, ان کے بارے میں انشاءاللہ عزیز پھر عرض کریں گے, لیکن صرف اور صرف حاضری کے لیے اور بات ختم. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. بڑا بے ہوں پڑھی کیوں پڑھو مرنال تاکہ سارا نہیں حاضری ہوا ہے. یہ شعر ایسا ہے پرشین میں لیکن آتا سالوں کو سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. بات ختم کر رہا ہوں اور پیر سید علی محمد شاہ صاحب جیلانی ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ابا جی قبلہ کے اس میں حضرت قبلہ پیر سید علی محمد شاہ صاحب جیلانی ہیں, بس یہ شعر پڑھو, اس کے بعد پوری مجلس کا رنگ دیکھنے والا. تو آج ہم انہیں کی تتبع میں سارے یہ شعر مل کر پڑھو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس پر کیفیت کیسی ہے. بات ختم کرتے ہیں. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول. اس شعر کا ترجمہ سمجھے پیر صاحب کی زبان سے. آپ فرماتے ہیں کتنا خوبصورت یہ استغاثہ ہے اور کتنا خوبصورت شعر ہے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ, اے اللہ تجھے فاطمہ کے بچوں کا ان کے واسطے میرا خاتمہ ایمان پر. آمین. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ. میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اور پھر اس کے بعد اگلی بات نہیں, یہ بڑی مشکل ہے. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. خدایا تو بے نیاز ہے, تو دعائیں قبول بھی کرتا ہے, تو دعائیں رد بھی کرتا ہے. تو بے نیاز ہے, تو مالک ہے,
دعا قبول کر تب بھی تیری مرضی، نہ قبول کر تب بھی تیری مرضی. یا یوں سمجھ لیجئے خدایا تو بے نیاز ہے تو میں بھی تیرا نیاز مند بندہ ہوں. تو بے نیاز ہے ہم نیاز مند ہیں، لیکن آج ہم بھی بڑا بولنے لگے ہیں. تو قبول کر تب بھی، نہ قبول کر تب بھی. ہم بھی ایک بات کہتے ہیں، منو دست اللہ مانے. ہم نے بھی آل رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے، آل رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے. پیر صاحب آپ خوبصورت ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شان بے نیازی بندہ نہیں دکھا سکتا کہ خدا کو کہ قبول کرتا ہے تو کر، نہیں کرتا تو نہ کر. یعنی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو قبول کرے تب بھی، نہ قبول کرے تب بھی. اتنی شان بے نیازی، وہ بھی اس بے نیاز کے سامنے. اس پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بات اس وجہ سے کہی کہ مولا کریم تو بے نیاز ہے، پر ہمیں پتہ ہے ہم نے دامن رسول پکڑا، دامن آل رسول پکڑا ہوا. آل رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. چھڑانے کی ہمیں عادت نہیں، چھوڑنے کی ہمیں عادت نہیں، چھڑانے کی انہیں عادت نہیں. اور جن کے ہاتھ میں دامن آل رسول ہو انہیں مارنے کی تیری عادت. نہ ہم چھوڑیں نہ وہ چھڑائیں، اور نہ جن کے ہاتھ میں دامن ان کو تو مارے. اس لیے میں کہتا ہوں منو دست و دامان آل رسول. ہم نے بھی آل رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے. دوستو آل رسول نبی پاسم کی آل پاک یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی اور پہلے بھی جا بجا آپ یہی فرماتے تھے، میرے بعد اگر تم قرآن کا اور میری عطرت اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج بھی جو راہ راست پہ رہنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں آل رسول سب سے اہم حیثیت رکھتی ہیں، اور آل رسول کی بنیاد حضور سیدہ کائنات ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مائی صاحب حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے جوڑوں کا صدقہ، نبی پاک کے پاک اصحاب کا صدقہ آج اس محفل کو قبول و منظور فرمائے. جتنے صاحبان جتنے بزرگوں دوستوں نے خدمت کی ہے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی 2-4 ساتھی بزرگ جو ہمارے جو آئے بعد میں آپ کریم کا سلام ساروں سے ایک شعر پروائڈ کی کر ابھی جس بزرگ علی گڑھ نبیس نوری صاحب تسی بھی آ جاؤ، حسن بھائی تو بھی آ جاؤ. السلام علیکم. میں سارے دوستوں سے بڑا مشہور ہوں، میرا بڑی دوروں یو کے مختلف تو ٹائم کھڑے اور سارے ادارے حاضر ہوئے ہوں. یہ ادارہ بھی میں یہ بھی تفصیل دستے نا کہ قادریہ جیلانیہ دے ریفرنس بڑے اس کی بنیاد رکھنے والے صرف اسی 3 بندے سن. ایک قادریہ جیلانیہ والے، ایک قاضی غلام حسین صاحب والا جنرل سیکرٹری، 2 ٹولے میں رہ گئے. باری ساڑی بھی لگی ہے کہ نظر بھی ہو جائے. اور میں نے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ارشد صاحب نے فون کیا تھا، انہوں نے کیا کہا پیر صاحب کا ختم رکھنا، ایسا انہوں نے کلیسے کا ختم رکھنا دعا کرانی. میرے دلوں کی دلی ہوئی ہوئی ہے. میرے اتنے ایک واقعہ یاد آ گیا سی کہ قادریہ جیلانیہ سے جمعہ پڑھتا تھا کہ ایک دن علامہ بیگ صاحب نے کہا کہ تھوڑا مسئلہ کا پانی کا بل نہیں دیا، اور ایک ویس بندہ میں جنہیں سارا بل کر کے دیتا تھا بل پے کرو. 1 مہینے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جڑی پالیسی کا سارے بچے سے نواز کے پتہ ہے یہ بڑا بڑا پالیسی ہر قسم کا گناہ ہوتا ہے. اس گل جوید صاحب جانتے ہیں اس گل، اور یہ مشورہ دینے والے بھی قادریہ جیلانیہ والے ہی ہیں کہ اتنے ایک ادارہ بڑھنا چاہیے، اور انہوں نے مشورے نال ہی ادارہ بڑھے. ماشاءاللہ آج قیامت ہے میں شکر ہے اللہ کا. جوید صاحب جانتے ہیں کہ یہ جس سے بنیا سی یہ صرف 10 بجے کی جگہ سی کہ وہ جوید صاحب ایسے سے گل ہے پہلے دن دیکھا دعائی تھی شامل سو وہ سے سارے کو ایک چھوٹا جہا روم سی اتنے چھوٹا جہا. آج اللہ کی مہربانی نال سارے دوستوں کی دعاواں نال خدمت نال ایک بڑا وسیع ادارہ بن گیا جس ساری کوششاں میرے اپنے نوازیاں دی لوکل کمیونٹی دی ہیں، ساری اپنی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس روحان دام رکھے. سارے دعا کرو. سب تو بڑی کوشش تہاڈی اپنی باجوہ جی وہ اللہ نے تعالیٰ توفیق دیتی ہے. میں قادریہ جیلانیہ کا بل دیتا تھی پانی کا، اور یہ مسجد اللہ تعالیٰ میں عطا کر دیتے. میرے بڑا واقعہ یاد آؤں گا. اکثر میں جب شام کو سونا میری خواب کی بھی آؤں
اور میں تو دعا بھی انہوں کو نہیں کروائی تھی. آج اللہ کی مہربانی اللہ کی رحمت کے ادارہ اتنا وسیع ہے, بچے پڑھتے ہیں. میں فراہمی ارشد صاحب نے کہا کہ ایسا ختم کرنا ہے. میں کہا میری مسجد کا دروازہ ہر مسلمان واسطے کھلے ہے. یہ میری نہیں اللہ کی مسجد ہے, تمہاری مسجد ہے. یہ کسی پیر خانے کا کوئی دراز نہیں ہے. یہ ہر مسلمان واسطے کھلی. یہ ہر مسلمان خواہ دیوبندی ہے اور شیعہ سنی یہ سارے واسطے, یہ سارے واسطے بس ختم واسطے سارے واسطے اسی کسی کوئی مدد نہیں کرتے. نماز پڑھنے واسطے چلی کرتے بس ساڑھی واسطے پیر صاحب دروازہ چلی کرتے کھلا کر اخلاق نہیں کرتے. مطلب میرا واسطے جی وہ تو مطلب دماندے ہی نہیں آ گئے. چلو جی جیڑے بھی دماندے جیڑے اتہاس میں جیڑے نماز واسطے سارے واسطے کھلے, نماز واسطے سارے مسلمانوں واسطے اللہ تھوڑا زیادہ لیا. یہ مسجد کی تساں لوکاں خدمت کی ہے. میں اپنی طرفوں بھی اور اپنی انتظامیہ کرامت افتخار شاہی صاحب کی طرفوں بھی پیر صاحب کا جو آئے نے انہوں نے قدم رکھا ہے. اسی ماشاءاللہ حاجی ذاکر صاحب مل رہا تو اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑے دل والے بڑے جگرے والے اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وسیع طالب رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد میں کوئی بندہ آئے گا تو حق دیکھے گا نا. اگر بدعقیدہ آپ کے پاس آئے گا نہیں تو حق کہاں سے تلاش کرے گا. آپ کے پاس آئے گا, آگے اہل حق بیٹھے ہوں گے. اگر آج دیکھیں کوئی بندہ جو صحابہ کے بارے میں بری رائے رکھتا ہو, اگر آج آیا ہو تو اٹھ کر میرا ایک جملہ جو ہے میں نے کہا جب تک کوئی قرآن پڑھتا رہے گا ابو بکر کا منکر نہیں ہو سکتا. اس کو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت پر آپ کی صحابیت پر ایمان رکھنا پڑے گا. لا اس قرآن جیت کے اس آیت کا جواب ہدایت لے کے جائے گا نا. یہ معنی ہے کہ اس مسجد میں اہل سنت کی مسجد میں کوئی آئے, کوئی بھی آئے اور حق لے کے جائے. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام شام کے زمانے میں آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈالا گیا. آپ اس وقت طواف کے لیے تشریف لائے. وہاں پر فرزدق شاعر نے پاس کھڑا ہوا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت حجر اسود کے بوسے کے لیے آگے ہوئے تو ساری جو مخلوق اکٹھی تھی نا وہ ہٹنا شروع ہوگی کہ نبی قاسم کا بیٹا آ رہا ہے, ہٹ جاؤ راستے سے. اس کو دھکے پڑے تھے جو بادشاہ تھا وقت کا, وہاں حجر اسود تک کسی نے پہنچنے نہیں دیا, دور سے استلام کرنا پڑا. جب امام زین العابدین علیہ السلام حجر اسود کی طرف چلے تو سارا راستہ خالی ہو گیا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو نہیں جانتے. ان کا میں کہاں جانتا ہوں کون ہے یہ. فرزدق کا سب پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. سلام اور محبت کے دو شعر پڑھے, اہل بیت کی شان بیان کی. آپ کو پریزن میں رکھا گیا, پریزن میں واپس لے کے 12,000 درہم اس وقت فرزدق کی خدمت کی. تو فرزدق نے وہ خدمت جو ہے نا یہ کہہ کے واپس کر دی کہ حضرت پہلی دفعہ تو زندگی میں کوئی اللہ کے لیے کوئی بات کی ہے. ویسے تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے شعر پڑھتے رہے, یہ آپ کے لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, تو میں اب یہ نذرانہ نہیں لیتا, یہ واپس رکھتے. جب امام پاک کو پہنچا آپ نے ایک فارمولہ دے دیا. آپ نے فرمایا سید جو چیز دے دے نا واپس یہ سید کا نظرانہ ہے. مسجد آپ پہلے بھی چلا رہے ہیں, آپ چلائیں گے یہ پیسے اپنے مسجد کے انتظامی کا معاملات میں ڈالیں, آپ کو پتہ چلے گا. اب قادری جیلانی جو ہے نا ہم غوث پاک کے جناب کی اولاد ہیں, غوث پاک کے پتر ہیں. انشاءاللہ آپ ہمارے ہاتھ سے یہ نذرانہ قبول فرمائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر پہلے سے بھی زیادہ ہوں گی. اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائیں. آپ نے اتنی خوبصورت, اتنی پیاری اور اتنی بڑی مسجد بنائی ہے اور اس کو چلا رہے ہیں. مسجد کو بنانا بھی اور چلانا بھی یہ دو بڑے مشکل کام ہیں. یہ دونوں کام آپ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. لیکن یہ نذرانہ قبول فرمائیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی عزت عطا فرمائے گا. اور ہمارے وہ ساتھی جو مجلس میں جلوہ فرما نہیں تھے, بعد میں تشریف لائے مہمانان نے خصوصی, ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سلام کا ایک ایک شعر ساتھ پڑھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں
بس میں گھیرا